اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دو، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ سمجھے، آپ چاہتے ہو کہ حالات کو تبدیل کرنا تو آپ کو اپنی اولاد کو پڑھانا پڑے گا۔ ہماری نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ علاقے کون سے ہیں۔ جو نصف صفائی ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، وہ صفائی جس دین کا حصہ ہے وہی صفائی ہمارے علاقوں میں پائی نہیں جاتی، نہ علاقوں میں نہ گھروں میں۔ دوسری چیز کہ ہماری اولاد کو ہم نے عام طور پہ راستوں پر چھوڑ دیا، رات کے 2-2 3-3 بجے تک، 1-1 بجے تک ہمارے بچے باہر گھومتے ہیں۔ ماں باپ یہ پوچھتے نہیں ہیں بچوں کو کہ اپنی اولاد کہاں جا رہی ہے۔ اور آپ کہو گے کہ انقلاب پیدا ہو جائے تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسروں کو کسی چیز کا دوش دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حالات کو سدھاریں، کہ ایسا ہوا اس لیے یہ معاملہ ہوا، اس لیے یہ ساری چیزیں اب چھوڑ دو، اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرو، سیکھو، بہترین تعلیم حاصل کرو، اور یہ نہیں کہ پاس ہونے کی حد تک، بلکہ اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ کہ آپ کے بچے کوئی آئی پی ایس ہو، کوئی آئی ایس ہو، کوئی بیرسٹر ہو، بہترین تعلیم، کوئی ڈاکٹر ہو، ہر شعبے میں آپ کی اولاد، آپ کے نوجوان ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کے اپنے مستقبل کو بدلنا چاہتے ہو تو حالات کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہو، دوسروں کا رونا رو کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلو۔ یہ بہت سنجیدگی والی گفتگو کر رہا ہوں میں، آپ سمجھیں ان باتوں کو کہ اس کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ ہمارے پاس، ہم تعلیم سے اتنا دور ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک فارم آتا ہے نا، وہ شاید مراٹھی میں بھی ہو، تو ہمیں اتنا بھی نہیں آتا کہ وہ مراٹھی میں ناو کایا ہے یہ پڑھنے نہیں آتا ہے، سمجھے، اپنا نام لکھنے نہیں آتا۔ وہ آدھار کارڈ بنانے جاتے ہیں تو آدھار کارڈ بننے کے بعد میں ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اپنا نام چیک کرو، تو ہم نام چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، سمجھے، تو خود نام چیک کرنے نہیں آتا کہ ہندی میں، مراٹھی میں کیا لکھا جاتا ہے، انگلش میں کیا لکھا جاتا ہے، اور پھر جب بن کر آتا ہے تو پھر ایفیڈیوٹ لے کر بھاگتے ہیں کہ نہیں ہمارا نام تو یہ ہے اور اس میں ایسا ہے تو اس نے ایسا کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے کیا اور اس نے کیا۔ آپ کے سامنے جب چیک ہو رہا تھا، چیک کروایا جا رہا تھا، تب آپ نے کیوں نہیں اس کو تنبیہ فرمائی؟ یہ چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں، تعلیم پڑھو، ویل ایجوکیٹڈ بنو، سمجھے۔ آپ جب تک تعلیم میں آگے نہیں بڑھو گے، آپ اپنے مستقبل کو نہیں چینج کر سکتے۔ اور تعلیم میں آگے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اچھی تعلیم حاصل کرو، مگر عقیدے کو مت چھوڑو، سمجھے۔ ایسی تعلیم کہ جو تعلیم آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر دی اور صلح کلیت کو اپنایا، یہ تعلیم آپ کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ عقیدے میں مضبوط رہ کر کہ اپنا عقیدہ، اپنا تشخص جو ہے وہ برقرار رکھ کر جو ہے وہ بہترین تعلیم حاصل کرو، اچھی تعلیم، اچھا پڑھو لکھو، اپنی اولاد کے اوپر توجہ دو کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ موبائل دے دیا ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے موبائل میں کیا دیکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی طرف غور کرو۔ اگر آج آپ نہیں سنبھلے تو پھر وہی کام کہ وہی حمالی کرو اور مزدوری کرو، اور یہ مزدوری سے آپ انقلاب نہیں پیدا کر سکتے۔ ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں آپ کا ہونا لازم ہے۔ جب آپ پڑھے لکھے رہو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قوم کا درد کیا ہوتا ہے۔ تو اپنے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا اور آپ کی اولاد کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ ان نوجوان بچوں کے مستقبل کو اگر سنوارنا چاہتے ہو تو آدھی روٹی کھاؤ، ایک وقت کا کھانا کم کھاؤ، مگر اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو، دین کے ساتھ، دین کو پہلا درجہ، اس کے بعد میں بہترین انسان بناؤ اس کو۔
ویل ایجوکیٹڈ انسان، ایسا کہ لوگ دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ ہماری بات کو آگے پہنچا سکتا ہے، یہ ہماری بات کو حکومت تک پہنچا سکتا ہے۔